ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے. اس کا بھی ایک شان نزول ہے. ثعلبہ ابن حاطب یہ بھی ایک منافق تھا، غریب تھا، مسکین تھا. یہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا مانگیں کہ اللہ میری غربت دور کر دے اور مجھے خوب مال و دولت دے. نبی نے انکار کر دیا. عام طور پر اس طرح سے دعا مانگنا مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کو خوب دولت دے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں خوش رکھ، غربت میں رکھ، مالداری میں رکھ، وہ تیری مرضی ہے، مال مقصود تو نہیں ہے نا. یوں دعا مانگنی چاہیے مالی وسعت دے دے، مالی تنگی سے بچا لے. لیکن یہ دعا مانگنا کہ مجھے بہت زیادہ دولت دے دے، یہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کا مطلب دولت مقصود ہے، خوشیاں مقصود نہیں ہے آپ کی نظر میں. بہت سے لوگ بڑی دولت ملتی ہے لیکن پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ اس دولت کا. تو دولت کو ہدف نہیں بنائیں، ہدف بنائیں عافیت اور خوشی کی زندگی، چاہے اللہ دولت کے ذریعے دے یا غربت میں ہی دے دے. ہاں غنا مانگنا چاہیے کہ لوگوں کی محتاجی سے بچا، یا مال میں کشادگی دے، برکت دے. برکت مانگنی چاہیے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دولت بھی ہوگی، برکت بہت دے دے گا اللہ اس میں. تو وہ ڈائریکٹ اس نے کہا کہ نبی سے کہ میرے لیے دعا مانگے اللہ مجھے خوب دولت دے. آپ نے منع کر دیا، لیکن وہ پیچھے پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دے دی تو میں خوب صدقات و خیرات کروں گا. جب اس نے یہ معاہدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تو اس کو ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تو اس کو ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کی. بھی یہ پوری روایت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس منافق کو بہت مال و دولت دیا. لیکن وہی ہے کہ وہ نشے میں آ گیا. پھر جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا اس کے پاس اور کہا کہ بھائی زکوٰۃ دو تاکہ ہم غریبوں پہ تقسیم کریں. تو اس نے منع کر دیا. وہی کام کیا جو قارون نے کیا تھا کہ جو ہے میں نہیں دوں گا. تو اس نے منع کر دیا. اب کیونکہ یہ بھول گیا تھا کہ نبی نے دعا مانگی تھی میرے لیے اور میں نے تو یہ معاہدے کیے تھے، سب چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئیں. پھر قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقین میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اگر ہمیں عطا کر دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخیلوا بہ، تو اس دیے ہوئے میں یہ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. وَتَوَلَّوْا، اور اسلامی احکام سے پیٹھ پھیر دی. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ تو ہیں ہی پیٹھ پھیرنے والے، ان کی عادت ہی یہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ بدلے میں اللہ نے ان کے نفاقاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق دے دیا. تھے تو پہلے بھی منافق، لیکن وہ ایسا نفاق ڈال دیا الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے. قیامت تک کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا کے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا. کیا مطلب؟ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے توبہ کی توفیق سلب کر لی ان سے، اور اللہ نے کہا اب یہ منافق کے منافق ہی رہیں گے قیامت تک. اس شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھی اور پھر پیچھے ہٹ گئے تھے. اب سوال پیدا ہوتے ہیں تو بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی کسی سے سلب کر لے. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ہم نے ظلم نہیں کیا. کیوں؟ ہم نے یہ سزا ان کو اس لیے دی ہے بما اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے میں انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ سے مخالفت کی. اخلف اللہ سے مخالفت کی ہے، ما اس چیز میں وعدوہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. کہ اللہ سے جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے، تو جھوٹ تو ایک نفاق ہے نا. جھوٹ کا مطلب کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. تو اس اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے، اور وبما کانوا یکذبون، اور یہ ویسے بھی جھوٹ بول رہے تھے. تو اس جھوٹ کی وجہ سے ایک تو اللہ سے جھوٹا ایگریمنٹ، اور دوسرا منہ سے بھی جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ ایک نفاق کی بڑی علامت ہے. جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ شو کچھ اور کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے. تو یہ ایک منافقت ہے. تو اس منافقت والے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا.
یعنی منافق کی بھی دو قسمیں، ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، جیسے جلاس نامی منافق کو توبہ کی توفیق مل گئی، ایک منافق وہ ہے جو اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو یہ ان منافقین میں سے ہے کہ اس نے ایسے کام کیے، بار بار اللہ سے جھوٹ بولے اور معاہدے کر کے پیچھے ہٹ گیا، اللہ نے مہر لگا دی دل پہ کہ اب تو تیرا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ایسا ہی رہے گا، اب تیری زندگی اسی طرح گزرے گی، اب تیرے اندر وہ غیرت ہی ختم ہو جائے گی جس غیرت کی بیس پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں، اندر کچھ اور ہوں. تو یہ احساس اب اللہ تو اس سے ختم کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، یہ پچھلی آیت جب نازل ہوئی نا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدے کیے تھے کہ اللہ نے ہمیں دیا تو ہم صدقے کریں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ ایک دم جو ہے نا ڈر گیا کہ یار یہ تو اللہ نے میرے راز پورے کھول دیے سب دنیا کے سامنے. تو یہ جو ثعلبہ ابن حاطب تھا، اس کو احساس ہوا کہ یہ تو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں میرے بارے میں. اس کا خیال یہ تھا کہ میں جانتا ہوں، نبی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، باقی دنیا میں کسی کو کیا پتہ. لیکن جب قرآن کی آیتیں بن کے یہ بات نازل ہو گئی تو وہ ایک دم اس کو ذلت محسوس ہوئی کہ میں تو پوری دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا. تو وہ زکوٰۃ لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد. پہلے نبی نے نمائندہ بھیجا زکوٰۃ دو، اس نے کہا نہیں دوں گا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو پھر اپنی ذلت کو بچانے کے لیے وہ زکوٰۃ لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. وہ بہت اس نے اصرار کیا کہ آپ لے لیں زکوٰۃ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. نبی نے نہیں لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر کا دور حکومت آیا، تو پھر وہ زکوٰۃ لے کر آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ آپ وصول کر لیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ نبی نے وصول نہیں کی تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں، میں کبھی بھی زکوٰۃ نہیں لوں گا تم سے. اس نے بہت اصرار کیا. ابو بکر نے فرمایا نہ جس کو نبی نے مسترد کر دیا میں اس سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر کے دور میں، دور خلافت میں، وہ حضرت عمر کے پاس آیا. اچھا، میں جو روایتیں پیش کرتا ہوں نا، حوالے میں نہیں دے رہا ہوتا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے کہ میں جو بھی تفسیر میں حدیث بیان کروں گا وہ صحیح حدیث ہی ہوگی، مستند ہی ہوگی. لہذا میرے اس لیکچر میں کسی کو بھی اعتراض ہونا کہ بھئی یہ حدیث مفتی صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو آپ گوگل پہ لکھیں یا تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں، آپ کو مستند کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں وہ حدیث مل جائیں گی. تو میں اس کا التزام کرتا ہوں کوئی کمزور روایت پیش ہی نہ کروں. تو اس لیے میں نے اس کو، تاکہ ہمارا لیکچر کنٹینیو چلتا رہے، اس لیے پھر میں اس کو حوالے کے بغیر پیش کر دیتا ہوں، ورنہ وہ ساری حدیثیں مستند ہی ہیں. کسی کو کسی روایت پہ کوئی اشکال ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ والی روایت پر تو فلاں محدث نے کلام کیا ہے تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، تو میں پھر اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. اور اگر بالفرض ثابت ہو جائے ضعیف ہے تو میں رجوع کا اعلان بھی کروں گا. لیکن میں بہرحال اس کا التزام کرتا ہوں. کہیں کسی روایت کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہوتی تو میں تفسیر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت تو ہے لیکن اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کیونکہ وہ تحقیق میں اختلاف بہت ہوتا ہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے، اس لیے میں پھر اس کو مبہم چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے زکوٰۃ وصول کر لیں. حضرت عمر نے فرمایا جس کی زکوٰۃ ابو بکر نے وصول نہیں کی، نبی نے وصول نہیں کی، تو میں کیسے وصول کر سکتا ہوں. تو وہ ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہا. حضرت عثمان کا دور خلافت جب آیا تو اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہ کیوں وصول نہیں کی گئی ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی توبہ کرے تو اسلام کا حکم ہے کہ توبہ قبول کی جائے گی. تو اس اصول کی روشنی میں تو نبی کو بھی زکوٰۃ وصول کر لینی چاہیے تھی. جیسے جلاس نامی منافق جو نبی کو قتل کرنے کی جس نے کوشش کی، جب اس کی توبہ قبول کر لی، حالانکہ قتل کی کوشش تو زیادہ بڑا جرم ہے، تو اس کی تو بطریق اولا توبہ قبول کرنا چاہیے تھا. اس نے تو کم درجے کا ظلم کیا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. لیکن وجہ کیا ہے، نبی نے کیوں قبول نہیں کی، اس کی وجہ ان آیتوں میں آ رہی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. یہ جو اس نے اللہ سے ایگریمنٹ کر کے توڑا تھا نا، جھوٹ بولا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیا ہے. یعنی اس نفاق تھا پہلے سے، اس کو باقی کر دیا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ سے اس وعدے میں جھوٹ بولا، اور یہ ویسے بھی جھوٹ بولا کرتا ہے. تو اس جھوٹ مسلسل کنٹینیو بولتے رہنے کی وجہ سے اب اس کی دل کی حالت خراب ہو گئی. کیا مطلب؟ اب یہ پکا منافق ہے. یہ جو اب آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے نا کہ آپ قبول کر لیں، تو یہ توبہ کی وجہ سے نہیں ہے. معاشرے میں جو اس کی ذلت ہوئی، اس ذلت کو مٹانے کے لیے. ابھی بھی اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے. اس کی بڑی دلیل یہ کہ جا کے اس کے اعمال دیکھ لیجئے گا، چھپ چھپ کے کتنا غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہے. 1 روپیہ بھی صدقہ نہیں کرے گا یہ.
تو اب یہ جو آپ پہ کو دے رہا ہے نا زکوٰۃ، یہ اپنی ذلت مٹانے کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی تو آپ سمجھ گئے کہ اب اللہ نے اس سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اب ہم اس سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے زکوٰۃ وصول کر لی، یہ لوگوں میں بڑا بن کے دکھائے گا کہ دیکھو میں تو جناب دیکھو نبی نے میری زکوٰۃ وصول کر لی اور میری غلطی معاف ہو گئی، اور پھر معاشرے میں اس کی عزت ہو جائے گی، جبکہ آپ کو پتہ ہے اس رکوع میں آیت نازل ہو چکی تھی وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے نبی منافقین پر سختی کیجیے آپ، تو اب ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ کریں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی والا معاملہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا اور سختی کی کہ ہم نہیں وصول کریں گے تم سے زکوٰۃ، تاکہ لوگوں کو عبرت بھی حاصل ہو کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔